بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، دیوبندی مولوی امتیاز پلاموی کی ایک شارٹ ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ چلیں جی، پہلے میں ان کی ویڈیو پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل جواب کی طرف چلتے ہیں۔ قبر پجاریوں کی نئی حرکتیں شروع ہو گئی ہیں۔ نعوذ باللہ، آپ دیکھیں یہ خاتون کیا کر رہی ہیں۔ دیکھ پر کیا مال سجا رکھا ہے، پھول وغیرہ سجا رکھا ہے، عورتیں جمع ہیں، یہ کیسے کھڑی ہو کر کے پتہ نہیں کیا دعا مانگ رہی ہیں۔ پھر آگے دیکھیں، اگر ان خرافات سے بھی ہم روکتے ہیں تو کچھ لوگوں کو بدعتیوں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں۔ یہ آپ خود ہی دیکھ لیجیے کہ کس طریقے سے دن بدن گمراہیاں بڑھتی جا رہی ہیں نیاز فاتحہ کے نام پر۔ اگر واقعی خود دیندار اور مسلمانوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے بدعت و خرافات سے روکنے کی کوشش کریں۔ تو حضرات محترم، اس پر پہلی بات میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک فرق بہت بڑا ہے ہم سنیوں اور وہابیوں میں۔ وہ فرق واضح یہ ہے کہ جب بھی ان وہابیوں دیوبندیوں کو اہل سنت پر اعتراض کرنا ہوتا ہے، یہ جاہلوں کا عمل پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جاہلوں کی ویڈیوز لے کر آئیں گے، پھر اس پر اپنی پوری عمارت تیار کریں گے۔ لیکن حضرات محترم، جب بھی ہم اہل سنت و جماعت کو وہابیوں پر اعتراض کرنا ہوتا ہے، وہابیوں سے اختلاف کرنا ہوتا ہے، تو ہم ان کے علماء کی کتابیں پیش کرتے ہیں، ان کے علماء کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ تو فرق بالکل واضح ہے کہ ان وہابیوں دیوبندیوں کے پاس وہ جاہلوں کا عمل ہے، اور ہمارے پاس اہل سنت و جماعت کے پاس جو ہے وہ ان کے علماء کی کفریات ہیں۔ اچھا جی، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے اس کے حوالے سے وہ بات ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک مستحب اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ہے، اور جس کے نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ تو کرنے پر ثواب ہے تب مستحب ہے۔ اب ثواب کس چیز پر ہے؟ فاتحہ کے حوالے سے قرآن پڑھنے پر ثواب ہے، اور غریبوں کو کھانا کھلانے پر ثواب ہے۔ تو جس چیز پر ثواب ہے اس کی اجازت ہے، اور یہ چکر لگانا، گول گول گھومنا برتن کے پاس اور پھر جو ہے گر جانا، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، لہذا اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن حضرات محترم، آپ حضرات سوچتے ہوں گے کہ یہ وہابی دیوبندی جو ہے یہ برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو خرافاتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ کی۔ یہ وہابی دیوبندی کبھی بھی برائی کو ختم نہیں کرنا چاہتے اور خرافات کو دور نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ اچھے کام کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے اگزامپل کے طور پر، ابھی اگر اہل سنت و جماعت سے پوچھا جائے، ہم سے پوچھا جائے کہ یہ جو عمل ہے اس میں کیا چیز ہے جو بند کر دینا چاہیے اور کیا چیز ہے جس کو باقی رکھنا چاہیے، تو اہل سنت و جماعت کا جواب یہ ہوگا کہ چونکہ قرآن پڑھنا ثواب ہے اور غریبوں کو کھانا کھلانا ثواب ہے، اس کو باقی رکھا جائے، اور جو دوڑنا، بھاگنا، ڈھول بجانا، چکر لگانا، یہ تمام چیزیں جو ہے ان پر کوئی ثواب نہیں ہے، لہذا ان کو بند کر دینا چاہیے۔ تو یہ ہمارے علماء کا جواب ہوگا۔ لیکن اگر وہابیوں سے پوچھا جائے، جو خود مولوی امتیاز پلاموی سے پوچھا جائے کہ حضرت اس میں سے کیا چیز ہے جو بند کر دینا چاہیے اور کیا چیز ہے جو باقی رکھنا چاہیے، تو ان کا جواب یہ ہے کہ پورا کا پورا بند کر دینا چاہیے۔ یعنی اچھا کام بھی بند کر دینا چاہیے، قرآن پڑھنا بھی بند کر دینا چاہیے، غریبوں کو کھانا کھلانا بھی جو ہے وہ بند کر دینا چاہیے۔ تو اصل میں ان کا مقصد خرافات بند کرنا نہیں، بلکہ وہ قرآن پڑھنا بند کروانا چاہتے ہیں اور غریبوں کو کھانا کھلانا بند کروانا چاہتے ہیں۔ ورنہ یہی مسئلہ ان سے پوچھ لیا جائے امتیاز پلاموی صاحب سے کہ بھائی یہ ناچے بغیر اور دوڑے بغیر اور ڈھول بجائے بغیر اگر سیدھا سیدھا قرآن جو ہے وہ پڑھ کر غریبوں کو کھانا تقسیم کر دیا جائے تو کیا یہ جائز ہوگا کہ ناجائز ہوگا؟ تو دیکھ لیں، ان کا جواب یہی ہوگا کہ تب بھی یہ ناجائز ہوگا۔ تو حضرات محترم، چونکہ یہ امتیاز پلاموی صاحب دیوبندی نے انہوں نے ایک ویڈیو پیش کی ہے اہل سنت کے لیے، لہذا اب ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی کچھ ان کی خدمت میں پیش کریں۔ یہ دیکھیے جی، میں ویڈیو حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، دیوبندی مولوی طارق جمیل کی ایک ویڈیو، پہلے دیکھ لیں۔ بے حیائی اور دیوبندیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب بے حیائی جہاں دیکھیں گے، تو دیوبندی مولویوں کو اس کے اندر ضرور ملوث پائیں گے۔ حضرات یہ دیکھیں، نیچے جتنے بیٹھنے والے سب قاسم نانوتوی کے خاندان کے لوگ ہیں، اور یہ اوپر بیٹھا ہوا جو طارق ذلیل ہے، یہ جو ہے گنگوئی کی پیروی کرتا ہے۔ حضرات اب اس پر کچھ لوگ برا بھلا بولیں گے اور کمنٹ میں آ کر کے باتیں بنائیں گے اور ہماری ویڈیوز بھیجیں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جب سنیوں کی کوئی برائی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہر سنی اس پر کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہتا ہے اس سنی سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن دیوبندی کو توبہ کی توفیق کبھی نہیں ملتی۔ دیوبندی کبھی نہیں کہتا کہ دیوبندی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ دیوبندی اس پر کمنٹ کرے گا طارق ذلیل زندہ باد، اور اس طرح کے کمنٹ آئیں گے اور یہ سنیوں کو برا بولتا ہوا نظر آئے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ بالکل وہی کام ہے، دیکھیں کیسے چوما چاٹی۔ اچھا جی، یہ آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ان کے بیچ میں کیوں بیٹھے ہیں اور یہ ان کے پیر کیوں چوم رہے ہیں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو اصل میں یہ جو ان کے پہلے کے بزرگ ہیں دیوبندیوں کے، ان کی بھی کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ یہ دیکھیے جی، میرے ہاتھ میں کتاب ہے حکایات اولیاء ارواح ثلاثہ، اشرف علی تھانوی صاحب کی، کتب خانہ نعیمیہ دیوبند سے۔ اس کا صفحہ نمبر 196 ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا صفحہ نمبر 196 ہے، اور حکایت نمبر اس کی ہے 198۔ اس میں بالکل جلدی سے میں پیش کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت والد صاحب مرحوم نے فرمایا کہ مولانا منصور علی خان صاحب مراد آبادی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کے تلامذہ میں سے تھے، طبیعت کے ساتھ ادھر جھکتے تھے۔ انہوں نے اپنا واقعہ خود بھی مجھ سے نقل فرمایا کہ مجھے ایک لڑکے سے عشق ہو گیا، اور اس قدر اس کی محبت نے طبیعت پر غلبہ پایا کہ رات دن اسی کے تصور میں گزرنے لگے۔ میری عجیب حالت ہو گئی، تمام کاموں میں اختلال ہو گیا، یعنی خلل ہو گیا، کسی اور کام میں ان کا دل نہیں لگتا تھا تب۔
تو حضرت کی فراست نے بھانپ لیا، لیکن سبحان اللہ تربیت و نگرانی اسے کہتے ہیں کہ نہایت بے تکلفی کے ساتھ حضرت نے میرے ساتھ دوستانہ برتاؤ شروع کیا اور اسے اس قدر بڑھایا کہ جیسے دو یار آپس میں بے تکلف دل لگی کیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ خود ہی اس محبت کا ذکر چھیڑا، فرمایا ہاں بھائی وہ لڑکا تمہارے پاس کبھی آیا یا نہیں؟ میں شرم و حجاب سے چپ رہا تو فرمایا نہیں بھائی، یہ حالات تو انسان ہی پر آتے ہیں، اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ غرض اس طریقے سے مجھ سے گفتگو کی کہ میری ہی زبان سے اس کی محبت کا اقرار کرا لیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھائی ان کے جو علماء ہیں، مولوی ہیں، ان کے یہاں پر یہ ہوتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، یہ دیکھیے جی، وہی کتاب حکایات اولیاء، اس کا صفحہ نمبر 230 ہے اور اس کی حکایت نمبر 251 ہے، کتب خانہ نعیمیہ دیوبند کے مکتبے میں جو چھپی ہے اس کے مطابق۔ کہتے ہیں حضرت والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد صاحب ام محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ گنگو کی خانقاہ میں مجمع تھا، حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے مرید و شاگرد سب جمع تھے، اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں مجمع میں تشریف فرما تھے کہ حضرت گنگوہی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا کہ یہاں ذرا لیٹ جاؤ۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کچھ شرما سے گئے، مگر حضرت نے پھر سے فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے، یعنی سیدھا سیدھا لیٹ گئے۔ حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کروٹ لے کر اپنا ہاتھ الحمدللہ مولانا کی طرف کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا، جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے۔ مولانا ہر چند فرماتے تھے کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ مطلب یہاں کیوں کر رہے ہو؟ کہیں اور کرنے کی چیز ہے یہ، یعنی جہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے، کہنے دو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اصل کتاب میرے پاس موجود ہے، جس کو دیکھنا ہے وہ ملاقات کر سکتا ہے، بات ہو سکتی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اور آخری بات میں پیش کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے، دیکھیں جی یہ آپ کے اسکرین پر کتاب موجود ہے، اشرف السوانح، جلد 2 صفحہ نمبر 64-65، ادارہ تالیفات اشرفیہ سے چھپی ہوئی ہے، اور اس کا جو اگر فہرست و مضامین میں آپ حضرات دیکھنا چاہیں تو جوش محبت کا عجیب اظہار، یہ دیکھ لیں۔ کہتے ہیں ایک بار عشق کے جوش میں حضرت والا سے بہت جھجکتے، یہ ان کے مرید ہیں اشرف علی تھانوی کے، وہ خود اپنا واقعہ لکھ رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا تھا، وہ پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک بار عشق کے جوش میں حضرت والا سے بہت جھجکتے اور شرماتے ہوئے دبی زبان سے عرض کیا کہ حضرت ایک بہت ہی بیہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے، جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی نہایت شرم دامنگیر ہوتی ہے اور جرأت نہیں پڑتی۔ حضرت والا اس وقت نماز کے لیے اپنی سیدری سے اٹھ کر مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے تھے، فرمایا کہیے کہیے۔ احقر نے غایت شرم سے سر جھکائے ہوئے عرض کیا کہ میرے دل میں بار بار خیال یہ آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا اور حضرت کے نکاح میں ہوتا۔ خیال یہ آتا ہے اور تمنا ان کی یہ ہے کہ میں عورت ہوتا اور اشرف علی تھانوی کی بیوی ہوتا۔ تو کیا کہا پھر؟ اس اظہار محبت پر حضرت والا یعنی اشرف علی تھانوی غایت درجہ مسرور ہو گئے، یعنی بہت خوش ہو گئے اور بے اختیار ہنسنے لگے اور فرماتے ہوئے مسجد میں کے اندر تشریف لے گئے، یہ آپ کی محبت ہے، ثواب ملے گا، ثواب انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی آپ حضرات نے دیکھ لیا۔ تو یہ ہوتا ہے ان کے یہاں پر، جن کے یہاں پر یہ کچھ ہوتا ہے، اگر ان کی اس طرح کی ویڈیو مل جائے آ جائے تو اس میں حیران مت ہوا کرو۔ تو امتیاز کلامی صاحب آپ نے جو ویڈیو پیش کی تھی تو اس کا تو ہم نے کہہ دیا کہ بھائی دوڑنا بھاگنا ہے اور گر جانا ہے، یہ ساری خرافات، اس کو بند کر دینا چاہیے۔ کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ کہیں کہ یہ حکایات اولیاء میں جو لکھا ہے غلط ہے، باطل ہے، اس کو بند کر دینا چاہیے؟ آپ میں کیا اتنی ہمت ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ یہ اشرف السوانح میں جو بات مذکور ہے اس کو بند کر دینا چاہیے، بالکل غلط ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ میں ہمت نہیں ہے، آپ میں دم نہیں ہے، کیونکہ آپ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، آپ اچھے کام سے لوگوں کو دور کرنے والے ہیں، خرافات کو آپ دور کرنے والے نہیں ہیں۔ اب میں امتیاز کلامی صاحب سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور پہلی بات یہ ہے کہ امتیاز صاحب آپ جو ہے وہ اکیلے ہی بیٹھ کر کمرے میں جو ہے ویڈیو بنا لیتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ سامنے بیٹھیں، آپ بھی یوٹیوبر ہیں، لائیو آ جائیں سامنے اور ایک طرف ہم آ جائیں، ہمارے علماء میں سے کوئی آ جائے، ہمارے بھائیوں میں سے کوئی آ جائے، اور جو اختلافی موضوعات ہیں ان میں سے جو ہے وہ ڈسکشن کر لیا جائے آمنے سامنے کتابوں کی روشنی میں، بات بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو یہ ویڈیو بنائی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اسی کے ذریعے، اسی کی وجہ سے آپ کے ان علماء کی اس طرح کی باتیں منظر عام پر آ گئی۔ آئندہ اگر کبھی آپ اس طرح کی ویڈیو بنانے کی جو ہے وہ سوچیں تو پھر ضرور یاد رکھیے گا کہ اس طرح کی باتیں بھی آپ کے سامنے ضرور آنے والی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔